وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ دو دروس میں انہی دو آیات کے تین آیات کے متعلق بیان ہوا، آج بھی انہی آیات کے متعلق انشاءاللہ بیان ہوگا. تفسیر معالم القرآن میں حضرت مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فی قلوبہم مرض اصل میں پیچھے اٹھے ہوئے ایک سوال کا جواب ہے. وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسہم، کہ منافق خود فریب خوردہ ہیں، وہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں اور وہ اس سے شعور بھی انہیں نہیں ہے. تو وہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ تو دھوکہ دینے کی بجائے وہ خود، قرآن کہتا ہے ان کو وہ تو خود فریب خوردہ ہیں، ان کو تو خود دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک سوال تھا. تو اس کا جواب دیا فی قلوبہم مرض، اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، وہ مریض ہیں. مریض صحیح جیسے وہ مریض بیماری کی وجہ سے وہ کڑوا ہو جاتا ہے، تلخ ہو جاتا ہے، تو اس کو شہد بھی کڑوا لگتا ہے. تو یہ جو فساد کرتے ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، تو ان کے مرض نے ان کے شعور اور ادراک کی حص ہی کو ختم کر دیا ہے. اب انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تو ہم اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. یہ ان کا شعور ہی ختم ہو گیا، ادراک ہی ختم ہو گیا. ان کے اس مرض نے ان کے شعور اور ادراک اور فہم و فراست کو تباہ کر دیا ہے. اور آگے بما کانوا یکذبون، اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مطلق جھوٹ کی یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے جو انہوں نے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس کی سزا المناک عذاب اور دردناک عذاب ہے. سورہ منافقون میں ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ اپنے دعوی ایمانی میں جھوٹے ہیں. تو ان کے دعوی ایمانی کے جھوٹے ہونے کی سبب اس وجہ سے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. صرف مطلق جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب نہیں ہے، جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس وجہ سے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. اسی طرح منافقین دو آیات سے محسوس ہوتا ہے، دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ منافقین کے یہ اعمال بذات خود باعث ہیں فساد کا زمین میں، اور کچھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی نیت بعض اوقات شر کی فساد کی نہیں ہوتی لیکن فساد برپا ہو جاتا ہے، اور ان کی نیت بعض اوقات شاید ان کی نیت بھی نہ ہو اور یہ چاہتے بھی یہ نہ ہو فساد، لیکن وہ فساد ہوتا ہے. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی نیت نہیں ہوتی، یہ چاہتے نہیں ہوتے لیکن ایسا ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نظام اسلام کے ہوتے ہوئے کفر اور جاہلانہ نظام کو، دستور کو قبول کرنا اور ان کو رواج دینا اور اس پر قائم رہنا، یہ فساد فی الارض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات کے موجودگی میں کوئی اور نظام اگر برپا کیا جائے تو زمین میں امن قائم نہیں ہو سکتا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے مخلوق میں جب تک خالق کا نظام نہیں چلایا جائے گا امن قائم نہیں ہو سکتا. امن تب آئے گا جب مخلوق میں خالق کا نظام رائج کیا جائے گا. معارف القرآن میں مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں جو عذب اور جو حادثہ جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، اگر وہ اس مقصد کو حاصل کرتا ہے، اس مقصد کو ادا کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر وہ حادثہ اور وہ عذب اس مقصد کو حاصل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ مرض ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو زبان اس کا مقصد اور غرض یہ حق بولنا ہے، کانوں کا حق سننا ہے، یہ آنکھوں کا حق دیکھنا ہے
اور دل کا اللہ کی معرفت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اطاعت رسول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ دل مریض ہے، یہ دل تندرست نہیں ہے۔